اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری نظریہ امامت پر پہنچی ہے اور اصول دین کی گزشتہ گفتگو آپ کے سامنے مکمل ہوئی۔ امامت کی گفتگو کا یہ درس جس کا عنوان یہ ہے کہ امامت الہی قیادت کا تسلسل۔ الہی قیادت یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انبیاء بھیجے، اسی طرح سے انبیاء کے بعد جو سلسلہ امامت ہے یہ ایک تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے حاکم کے طور پہ کچھ نمائندے اس دنیا میں بھیجتا ہے، کچھ کو وہ نبی بناتا ہے، کچھ کو وہ امام بناتا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جس سوال کے اوپر گفتگو ہوگی کہ امامت کا مفہوم اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کیا فرق رکھتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں کے درمیان امامت کا تصور موجود ہے، دونوں امامت کو مانتے ہیں۔ ہاں، اس کی جو دیگر شروط ہیں، اس کے جو انتخاب کا طریقہ کار ہے، اس میں دونوں کا اختلاف ہے، لیکن خود تصور امامت کہ ایک ایسا بڑا ہونا چاہیے واجب الاطاعت شخص کہ جس کی رہبری میں، جس کی قیادت میں یہ امت اپنے سفر کو جاری رکھے۔ امامت اسلامی نظام قیادت کا ایک الہی اور مستقل تصور ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ اہل تشیع کے مطابق امامت الہی منصب کہلاتا ہے۔ الہی منصب کا وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ خود جو امام کو بنانا ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول کسی کو نبی نہیں بنا سکتے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو امام بنائے۔ امام اللہ بنائے گا، اس کا اعلان کون کرے گا؟ رسول آ کے کرے گا، یا اس کا جو اعلان ہے وہ ایک امام اپنے بعد والے امام کے لیے اعلان کرے گا۔ تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے کہ امامت منصوص ہوگی، منصوص من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نص قائم ہوگی، اللہ ہی امام معین کرے گا، اللہ ہی امام بنائے گا، اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر جو اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں وہ اس کا اعلان کریں گی اور لوگوں تک اس چیز کو پہنچائیں گی۔ اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ اہل سنت کے نزدیک ہر وہ شخص لوگوں کا امام ہے کہ جو حکومت کر رہا ہو، جو قیادت کر رہا ہو، چاہے اس کو کسی شورا نے بنایا ہو، یعنی ایک کمیٹی ہو کچھ لوگوں کی، انہوں نے امام بنا دیا ہو، یا اس امام کو جو ہے وہ انتخاب کے ذریعے سے بنایا گیا ہو، بہت سارے لوگوں نے مل کے جو امام بنا دیا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ امام طاقت کے بل بوتے پہ آ جائے اور اسی لیے ان کے ہاں امام کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں امام کے عادل ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی فاسق بھی حکمران ہو سکتا ہے۔ کون سا حکمران؟ یعنی شرعی حاکم کہ جس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد عنوان بحث یہ ہے کہ امامت کی ضرورت، اس کے اوپر کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل ہمارے پاس وہی ہے کہ جو نبوت کی ضرورت کی دلیل ہے، کہ جو گزشتہ دروس میں گزر چکی ہے، کہ خود جو نبوت کی ضرورت کی دلیل ہے وہی دلیل امامت کی بھی دلیل ہے۔ یعنی وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ تمام انسانوں تک، ہر انسان تک ایک فرشتہ نہیں بھیجتا، تو لہذا ضروری ہے کہ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہے جو اسے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہترین طریقہ اس کے سامنے رکھے، ایک ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو، کامران ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہم یہ جب کہتے ہیں کہ نبی اس دنیا سے چلا جائے گا، جب نبی اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر پیچھے کیا امت بغیر اللہ کے نمائندے کے رہے گی؟ تو وہی اعتراض آ جائے گا کہ پھر نبی جو شریعت دے گیا اگر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے متعلق تحریف کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسے سوالات معاشرے میں جنم لے لیتے ہیں، تو پھر ان کا جوابات کون دے گا؟ صحیح تشریح کون کرے گا؟ وہ بنیادی نقطہ کون سا ہوگا کہ جس پہ امت آ کے جمع ہو سکے گی اور کہے گی کہ بس یہی اللہ کا حکم ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر شبہات پیدا کر رہے ہیں،
مختلف قسم کے اعتراضات سوچ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کب ہو سکے گا کہ جب ہم یہ کہیں کہ نبوت کے بعد اللہ کی قیادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اپنا نمائندہ امام برحق حجت کے طور پہ اس دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے، کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور دین کو تحریف سے بچا رہا ہے، اور جتنے بھی شبہات وغیرہ پیدا ہو رہے ہیں سب کا دفاع کر رہا ہے۔ یعنی جو امامت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام ہادی ہوتا ہے، دین کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تو نبوت کے دلیل کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ امامت کی دلیل بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہر دور میں نبی کا قائم مقام، یعنی چونکہ اسلام کون سا دین ہے، یعنی اسلام ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے۔ تو جب اسلام قیامت کے لیے دین ہے تو پھر قیامت تک اسلام کے پاس ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو الہی قیادت کا نظام ہو، کہ جس کے اندر ایک نمائندہ اللہ کی طرف سے موجود رہے قیامت تک، تاکہ یہ ہم نہ سوچ سکیں کہ جو انسان ہیں وہ اسلام کے اوپر ابھی عمل کر رہے ہیں اور پھر اسلام کو سمجھانے والا اور اسلام کو صحیح طریقے سے ان تک پہنچانے والا، اس کی مکمل حفاظت کرنے والا کوئی اللہ کا نمائندہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کا نمائندہ نہیں ہے تو یہ انسان جو غیر معصوم ہیں، جو خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہیں، ہر ایک کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، تو یہ کس طرح سے پھر اس اسلام کو لے کے چلیں گے اور اس کی حفاظت کو لے کے چلیں گے اور امت کی قیادت کر سکیں گے؟ لہٰذا ہر دور میں نبی کا قائم مقام ہونا ضروری ہے۔ اور جو اس کے اندر چوتھا اور آخری نقطہ جو لکھا گیا وہ وہی ہے کہ جو ہم عرض کر چکے ہیں کہ حق اور باطل میں تمیز کا ایک ایسا الہی معیار ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر پھر ہم جمع ہو سکیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے نکات ہیں کہ جو عقلی طور پہ، منطقی طور پہ انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اگر سلسلہ نبوت ختم ہوتا ہے، اگر الہی قیادت کا نظام نبوت اور رسالت جب ختم ہو جاتا ہے، تو اس انسان کو جو زندگی گزارنی ہے اسلام کے اوپر، وہ بھی قیامت تک کے لیے اسلام سب کے لیے دین ہے، تو یہاں پہ ایک الہی نمائندے کا ہونا ضروری ہے۔ ایک الہی نمائندہ موجود رہے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو تب جا کے یہ اسلام جو ہے وہ سروائیو کر سکے گا قیامت تک کے لیے۔ وگرنہ تو کتنے دین اور کتنے نظریات ایسے آتے ہیں اور پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، بس وہ پھر جو لالچی لوگ ہوتے ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہی ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وگرنہ ان ادیان کی اور ان نظریات کی جو ایک نظریاتی ویلیو ہے اور ایک منطقی اور دلیل کی ویلیو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ وہ مذہب مٹ جاتا ہے، وہ دین مٹ جاتا ہے کہ جس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم مکتب تشیع کے مطابق یہ بات واضح کریں گے کہ ہمارے ہاں جو امام اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے اس کی چند ایک صفات ایسی ہیں کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس امام کے اندر موجود ہوں گی۔ یعنی جب ہم یہ کام اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں تو امام کوئی بھی بن سکتا ہے، شورا اس کو بنا سکتی ہے، امت کا اجماع اس کو بنا سکتا ہے، وہ خود زبردستی طاقت کی بنیاد پہ آ سکتا ہے، اس کے اندر صفات جیسی بھی ہوں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ انتخاب کرے گا اور اللہ ہی امام بنا کر بھیجے گا، تو پھر اس کی صفات بہت بلند ہوتی ہیں، اس کی اعلیٰ صفات ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک جو صفت ہے کہ وہ جو امام ہوگا وہ عالم اور حکیم ہوگا، اس کے پاس علم کی قوت ہوگی، وہ حکمت اور دانائی کے مطابق فیصلے کر سکتا ہوگا۔ یعنی وہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اور جو ہم کیا کہتے ہیں کہ جاہل قسم کا انسان ہے۔ ایسا انسان کبھی بھی امامت کے منصب پہ نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید میں حضرت طالوت کے حوالے سے ایک قصہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد حضرت شمویل یا سمویل نام کے نبی ہیں کہ حضرت شمویل علیہ السلام ایک بوڑھے نبی ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ جو فلسطین کی زمینیں ہیں وہ بھی اکثر طور پہ قبضے میں جا چکی ہیں دوسروں کے، اور بہت سارے حقوق غصب ہو چکے ہیں۔ تو اس صورت میں جب جنگ کا موقع بن گیا کہ اب ہم نے اپنی زمین کو، اپنے وطن کو، اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے، تو جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سب حضرت
شمویل جو نبی ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کریں، کیونکہ اس زمانے میں یہ بات تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو فوج کا ایک سپہ سالار ہوتا تھا جس کو وہ بادشاہ کہتے تھے، اور وہی ان کو گائیڈ کرتا تھا اور آگے لے کر چلتا تھا، وہ باقاعدہ سپہ سالاری کرتا تھا۔ تو یہاں پہ جب ان کی اس درخواست کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی نے حضرت طالوت علیہ السلام کو معین کیا، ان کے لیے کہا کہ یہ تمہارے جو ہیں وہ بادشاہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ ان کا اعتراض ہوا۔ ان کا اعتراض کیوں ہوا؟ کیونکہ حضرت طالوت کا جس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا وہ بن یامین کا قبیلہ چلتا آ رہا تھا یہودیوں میں، اور بن یامین کا قبیلہ بہت غریب تھا اور چھوٹا ایک قبیلہ تھا۔ جو چھوٹا قبیلہ ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سرداری کرے گا، اور پھر مالی اعتبار سے بھی ایک غریب شخص ہے۔ تو انہوں نے جب اعتراض یہ کہا کہ اس قبیلے کے بندے کو اور وہ بھی طالوت کو آپ ہمارا بادشاہ بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو جواب دیا نبی نے، ان کو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قرآن نے سورہ بقرہ میں 247 نمبر آیت میں اس کو ذکر کیا ہے اس جواب کو۔ یہیں سے وہ امامت کا تصور اور الہی قیادت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر۔ یعنی لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت شمویل جو اللہ کے نبی ہیں، ہم نے ان سے درخواست کی اور انہیں کہا کہ آپ ہمارا ایک بڑا رہنما بنا دیں، بڑا ایک قائد اور بادشاہ بنا دیں، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنی ثوابدید سے کوئی چنیں گے، لیکن نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے اس حضرت طالوت کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، اور پھر وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے، یعنی علمی اعتبار سے بھی اور جسمانی اور شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے بھی یہ تم سب سے افضل ہیں۔ زادہ، یعنی اللہ نے اس کو وسعت عطا کی ہے، علم بھی اس کے پاس زیادہ ہے اور شجاعت بھی اور بہادری بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو یہیں سے ایک نقطہ تو یہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب بھی کسی قائد کا اور رہنما کا اور حاکم اور بادشاہ کا تصور آتا ہے تو وہ نبی بھی یہ کہتا ہے کہ میں اسے خود نہیں چنتا، اللہ یہ چنتا ہے۔ اور پھر اس کی صفات میں سے دو صفات کو اس آیت میں ذکر کر دیا گیا کہ اس میں علم اور شجاعت نام کی ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جو لوگوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور صفت ہے کہ یہ جو امام ہوتا ہے، یہ جو راہبر ہوتا ہے، یہ متقی انسان ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے۔ وہ لالچی انسان، نفس پرست، دنیا کا چاہنے والا ایسا شخص نہیں ہوتا، بہت عظیم انسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں یہ آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ جو صبر کی کیفیت ہے اور اللہ کی آیات کے اوپر یقین رکھنے کی جو حالت ہے، یہ تقوی کی عظیم ترین منزل ہے۔ انسان بعض اوقات دین کے ساتھ رغبت رکھتا ہے لیکن بہت سارے مسائل کے اوپر وہ صبر نہیں کر پاتا، وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کے اوپر صبر نہیں کر پاتا، وہ عدل و انصاف کی منزل پہ صبر نہیں کر پاتا، اس کا یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ائمہ علیہم السلام کی صفات اس آیت میں بیان فرمائیں کہ ان کے اندر ایک صبر کی کیفیت ہوتی ہے اور یقین کی کیفیت ہوتی ہے، یہیں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام تقوی اور زہد کی منزل میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت جو کہ شجاع اور بہادر ہونے کی صفت ہے، اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جب امام کا کام امت کی رہنمائی کرنا ہے اور امت کو کمال تک لے کر جانا ہے، انہیں عظیم بنانا ہے، تو اگر خود ان کا امام بزدل ہوگا تو پھر وہ امت کے لیے عزت اور شرف کے فیصلے نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ امت کو بھی ذلت کی طرف دھکیل دے گا۔ تو امت کو، اپنی قوم کو عزت و شرف اور کمال دینے والا وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو بہادر اور شجاع ہو،
جو بزدل انسان نہ ہو، جس کے اندر بزدلی نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہی اپنی امت کو اٹھا سکتا ہے، وہی اپنی امت کو بلند کر سکتا ہے۔ گزشتہ جو حضرت طاغوت کی آیت تھی اسی میں اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت طالوت کی صفت بیان کی کہ ایک تو علم ہم نے اسے زیادہ عطا کیا ہے، دوسری جسم کی بھی بات کی کہ جسم بھی ان کا زیادہ بہتر ہے اور شجاع اور بہادر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کمزور قسم کے انسان ہیں اور وہ لڑ نہیں سکتے، وہ کسی کے سامنے بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت عصمت کی صفت ہے، معصوم ہونے کی صفت ہے کہ یہ امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو گناہوں سے پاک ہو، جو ہر قسم کے نسیان سے، غلطی سے محفوظ ہو، کیونکہ اگر اس طرح سے وہ بھی غلطی کر سکتا ہو، وہ بھی بھول سکتا ہو اور بھول جاتا ہو، تو پھر اس امت کی کیا رہبری ہو سکے گی؟ یہ امت کس طرح سے کمال تک پہنچ پائے گی؟ قرآن مجید میں یہ آیت سورہ انبیاء میں موجود ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ائمہ علیہم السلام ہیں، اپنے جو اس کے نمائندے ہیں، جو الہی رہبر اللہ نے بنا کر بھیجے، ان کی اللہ نے کچھ صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نیکیاں کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ یہ جو آخری آیت میں جملہ ہے کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، یہ بات اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ جن کو ہم نے امام بنا کے بھیجا ہے وہ فقط ہماری عبادت کرتے ہیں۔ ہماری عبادت کے علاوہ اپنی خواہش کی عبادت کرنا، لوگوں کی باتوں کی اطاعت کر کے گویا کہ ان کی عبادت کر لینا، شیطان کے وسوسے کو قبول کر کے شیطان کی عبادت میں پڑ جانا، وہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ فقط اور فقط ہماری عبادت کرنے والے تھے، ہمارے علاوہ وہ کسی کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ صفت جو قرآن مجید نے ائمہ علیہم السلام کی بیان فرمائی، یہ معصوم کی ایک صفت ہے کہ معصوم ہستی وہ ہوتی ہے کہ جو فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنی خواہش کی، وہ کبھی شیطان کے وسوسے کی، وہ لوگوں کی خواہشات کی کبھی بھی عبادت نہیں کرتا۔ پانچویں صفت کہ وہ امام ایسا ہوگا کہ جو افضل الناس، کہ تمام لوگوں سے افضل ہوگا، کیونکہ اگر آپ اپنی عقل سے پوچھیں تو آپ کی عقل بھی یہی کہے گی کہ ایک جو افضل انسان ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ مفضول کے اوپر حکومت کرے، وگرنہ یہ انتہائی بے عقلی سی بات ہے کہ مفضول افضل کے اوپر حکمران بن کے آ جائے، یا دونوں برابر ہوں اور اس میں سے پھر ایک حاکم بن جائے، تو یہ انسان کی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ قرآن مجید نے اس افضلیت کے معیار کو ہمارے سامنے یوں واضح کیا سورہ یونس کی 35 نمبر آیت میں، کہ جہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جو ہدایت نہیں کرتا مگر یہ کہ اسے خود ہدایت دی جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی ایک بندہ ہدایت کا محتاج ہے، اس کے پاس مکمل ہدایت نہیں ہے، اسے ہدایت کی ضرورت ہے، تو کیا اس کی جو ہے وہ پیروی کی جائے جسے خود ہدایت کی ضرورت ہے؟ قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تم کسی کی پیروی کر رہے ہو، کسی کی تم اطاعت کر رہے ہو، تو اطاعت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس کو تم ہادی بنا رہے ہو، جس کے ماتحت تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، وہ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، اسے پھر کسی کی ہدایت کی ضرورت نہ ہو۔ تو جب وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اسے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ تم سے ہدایت کے باب میں افضل ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہمارے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ امام ہمیشہ افضل ہوگا، افضل کو چھوڑ کے مفضول کو کبھی بھی امام نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ وہ 5 صفات تھیں کہ جن صفات کی بنیاد پہ جو تشیع کا نظریہ امامت ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے امام کی کمال
والی صفات کے قائل ہیں کہ امام کے اندر کس طرح کے کمالات پائے جانے چاہیے۔ تو اختتامیہ میں ہم یہی کہیں گے کہ اہل تشیع کے ہاں امامت فقط ایک سیاسی اور امت کو چلانے کا اور ظاہری حکومت کرنے کا منصب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الہی منصب ہے، یہ ایک روحانی منصب ہے کہ جس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، کہ جو اللہ ہی چنتی ہے اور اللہ ہی لوگوں کے اوپر اس شخص کو واجب الاطاعت قرار دیتی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں، بلکہ اس انسان کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ جو باقی انسانوں میں نہیں پائے جاتے۔ اور یوں جب یہ شخصیت امام بنتی ہے اور اللہ اس کو امام بناتا ہے تو وہیں سے امت کی گمراہی کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب امت وہاں پہ گمراہ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک الہی شخص موجود ہے، اللہ کا نمائندہ موجود ہے کہ جو امت کو ایک ایسے رستے کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جس میں اسلام تحریف کا شکار نہیں ہو جاتا، جس میں اسلام کی بنیادی کتابیں اور اسلام کے بنیادی عقائد ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر اس امام کو موقع ملے اور وہ لوگوں کے سامنے ہو تو جتنی جزوی چیزیں ہیں، فرعی چیزیں ہیں، وہاں پر بھی یہ انسان کے لیے ہر چیز کے لیے ہادی اور رہنما بن جاتا ہے۔ پھر ذرا سا بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان جو ہے وہ فرعی احکام میں اور فروعی احکام میں بھی غلط راستے پہ چلا گیا ہے، وہاں پر بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ جب نظریہ مہدویت کی ہم بحث چھیڑیں گے تو وہاں پر ہم اس موضوع کو مزید آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔